صغیر کو اور سارے دنیا کو بلکہ، لیکن سارے برے صغیر کے جو باقی ممالک ہیں ان میں بھی بہت زیادہ اس کا اثر ہوا، لیکن پاکستان نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جس طریقے سے اس کا مقابلہ کیا ہے وہ واقعی قابل دید ہے، اور دنیا اس وقت پوچھ رہی ہے کہ پاکستان کا جو پرفارمنس تھی اس کے بارے میں ہمیں بتایا جائے۔ جو تعلیمی ادارے ہیں آپ کو معلوم ہے، کیونکہ میرا ذمہ داری ہے ایجوکیشن کی، اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے تعلیمی ادارے بدتریج کھولنے شروع کر دیے ہیں۔ ابھی چھویں ساتویں آٹھویں اور اس کے اوپر کی جتنے بھی کلاسز یونیورسٹیز جتنے بھی ہیں وہ ساری کی ساری اب چل رہی ہیں، اور انشاءاللہ اب 29 تاریخ کو صبح ہم ایک میٹنگ کریں گے۔ اس میٹنگ میں جو نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹرز میں ہوگی، اور اس میٹنگ میں ہم فیصلہ کریں گے کہ پرائمری سکولز کا کھولنے کا ایک فیصلہ کیا جائے گا۔ ابھی تک جو حالات ہیں اور جو ہمیں ابھی تک رپورٹیں مل رہی ہیں، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی 30 تاریخ کو سارے پاکستان کے پرائمری سکول جو ہیں وہ بھی کھل جائیں گے، لیکن اس کا جو فائنل فیصلہ ہے وہ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر میں ہوگا، اور وہ انشاءاللہ 29 تاریخ کو ہوگا۔ تو اگر اس کے علاوہ آپ کے سوالات ہیں تو میں یہ فرمائے گا کہ اپوزیشن کی جانب سے جو ہے بڑی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، حکومت کے خلاف لانگ مارچ کی بھی تیاریاں ہو رہی ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں، کیا واقعی کوئی آپ کی حکومت گرانے کی باتیں ہیں؟ اپوزیشن کی خواہشات تو بہت ہیں، لیکن دم خم نہیں ہے، عوام میں کوئی پذیرائی نہیں ہے۔ جس طریقے سے ان دونوں جماعتوں نے خاص طور پہ اور بھی جو ان کے ساتھ ہیں اس ملک کے ساتھ کیا ہے، نون لیگ کی آپ ذرا حالت دیکھیں کہ ایک طرف ان کا جو قائد ہے وہ لنڈن میں بیٹھ کے اور 1 گھنٹہ حشاش بشاش تقریر کرنے کے بعد پاکستان کے اداروں کو ہدف تنقید بناتا ہے، اور اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ان کے اپنے لوگ اپنی درخواست پہ خفیہ طور پہ اعلیٰ فوجی افسران سے میٹنگ کر رہے ہیں، تو یہ کس قسم کی منافقت ہے؟ اور یہ منافقت آپ کو یہ آج کی بات نہیں ہے، اگر آپ پچھلے 30-40 سال کی سیاست پہ نظر ڈالیں تو آپ کو نون لیگ کی اور اس کی لیڈرشپ کی اور نواز شریف صاحب کی اس قسم کی حرکات اور منافقت آپ کو نظر آتی رہے گی کہ پبلک میں کچھ کہنا، پرائیویٹ میں کچھ کرنا۔ تو یہ تو ایک جو طریقہ ہے، میرا خیال ہے عوام کو اب اس بات کی سمجھ آ گئی ہے، اور ہمیں کوئی خدشہ نہیں ہے، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ عوام کی کوئی سپورٹ ان کو حاصل نہیں ہے۔ انہوں نے جو اپنے وقتوں میں جس طرح لوٹ مار کی ہے اور جس طرح کھربوں روپیہ جو ہے وہ ملک سے باہر لے گئے ہیں، تو اس کے بعد عوام ان کو ٹرسٹ کرنے کے بالکل قائل نہیں ہے، اور یہ ملاقاتیں کرنا، اعلانات کرنا، ان اعلانات سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ انشاءاللہ حکومت اپنا جو بھی کام کر رہی ہے، جس طریقے سے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کووڈ کا مقابلہ ہوا، احساس پروگرام کے تحت 150 ارب پاکستان کے غریب خاندانوں میں تقسیم ہوا، اکانومی جو ہے وہ اس کی حالت بہتر ہو رہی ہے۔ اس وقت آپ دیکھیں کہ سٹاک مارکیٹ پاکستان کی سارے ایشیا میں بلکہ ساری دنیا میں اس کا ایک چرچا ہے۔ اس کے بعد کنسٹرکشن ایکٹیویٹی شروع ہو گئی ہے، ایک نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے تحت گھر بننے شروع ہو گئے ہیں، اکنامک ایکٹیویٹی ساری کی ساری چل رہی ہے۔ سو اس لیے جو پاکستان ترقی کی طرف گامزن ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ ترقی کی منزلیں طے کرتا رہے گا۔ اپوزیشن ٹھیک ہے، وہ ان کی خواہش ہے، ان کی اپنا خون گرم رکھنے کے لیے کہ بیانات دیتے رہتے ہیں، دیتے رہیں، کوئی بات نہیں۔ ایک منٹ ذرا ان سے بیرو میٹر ہوتا ہے جو بھی ایک، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑی اکنامک ترقی ہو رہی ہے، بیرو میٹر کیا ہے؟ عوام کہے میں ویل بینگ فیل کرتے ہیں، عوام میں ویل بینگ ہے، لیکن عوام میں ابھی تک مہنگائی بھی دوسرے اثرات برقرار ہیں۔ اس مینس کہ وہ جو چیزیں آپ کر رہے ہیں اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے، ایک منٹ دیکھیں، ایک منٹ بات سنیں۔ بات یہ ہے کہ مہنگائی ہے، اس کے لیے ہماری پوری کوشش ہے کہ مہنگائی کو کم کیا جائے، لیکن آپ اکنامک انڈیکیٹرز کی بات کر رہے ہیں، آپ یہ دیکھیں ایکسپورٹس جو ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے،
करंट अकाउंट डेफिसिट जो कि 20 अरब डॉलर था जबकि नून लीग की हुकूमत थी, अब वो 2.5 अरब डॉलर के ऊपर आ गया है। उसके बाद आपकी जो इंडस्ट्रियल लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो पहले से बेहतर हो रही है। उसके बाद आपकी बेशुमार जो स्मॉलर इंडस्ट्री है वो अब दोबारा अपने पैरों पे खड़ा होने शुरू हुए। तो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ये होते हैं। हाँ, मैं ये ज़रूर तस्लीम करता हूँ कि हम कोशिश कर रहे हैं कि महंगाई की शरह जो है उसको जिस हद तक कम कर सकते हैं करें, लेकिन ओवरऑल इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो मुल्क की है वो सबको नज़र आ रही है। जी सर, आप शेयर की कंट्रोलिंग अथॉरिटी भी हैं, इसको यूनिवर्सिटी बनाने का फैसला हुआ था, क्या रुकावट है कि अभी तक इसको यूनिवर्सिटी का स्टेटस नहीं दिया जा रहा? इंशाल्लाह नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स जो है वो डिग्री यूनिवर्सिटी बनेगी, और उसमें अभी आपको पता है कि बहुत सारी लेजिस्लेशन ऐसी है जो कि अभी तक आगे नहीं बढ़ रही, लेकिन इंशाल्लाह वक्त आने वाला है कि सारी लेजिस्लेशन जो है वो थ्रू होगी। जी, और कोई सवाल? जी सर, ये सवाल है कि जब से ये स्कूल खुले हैं, तो अगर आप देखें कि जो बच्चों के जब टेस्ट करवाए गए, अगर हम सिर्फ पंजाब की बात करें तो 100 से ज़्यादा बच्चों में ये कोरोना वायरस पाया गया। इसके बावजूद अभी भी आप ये समझते हैं कि प्राइमरी सेक्शंस को खोलना चाहिए, जिसमें देख- आप छोटे बच्चों को बुला रहे हैं, वो अपना बैग ही संभाल सकते हैं, मास्क कितने घंटे पहन के अपने आप को कैसे कवर करें? पंजाब में हमने स्पेशल टेस्टिंग शुरू की जब हमने स्कूल खोले, और बहुत ज़्यादा वसी पैमाने पर टेस्टिंग शुरू की। आपको पता है कि तकरीबन सारे पाकिस्तान में हम एक दिन में 36,000 के करीब टेस्ट कर रहे हैं, ख़ास तौर पे स्कूलों की तरफ, और इन्फेक्शन रेट जो है वो 1% से 1% से कम है। बच्चों की तालीम का 6 माह बंद रहने से बहुत नुकसान हुआ है, और अब जबकि इन्फेक्शन रेट जो है ओवरऑल मुल्क में 1% से कम है, तो उसमें स्कूल खोलने और बच्चों की तालीम के लिए बेहतरी करना ज़रूरी है। मैं वालिदैन को अश्योर कराना चाहता हूँ कि हम ख़ुद हर किस्म की टेस्टिंग का इसलिए कर रहे हैं कि हम ऐसा कोई रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं हैं। ये तो हेल्थ के इंडिकेटर्स जो आ रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, उनकी वजह से ये फ़ैसला हमने किया कि स्कूल खोलेंगे। और अब भी मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त आपको रिज़ल्ट्स आ रहे हैं उसमें प्राइमरी स्कूल भी इंशाल्लाह खुल जाएंगे। अच्छा शफकत साहब, ये फरमाइएगा, सबसे अहम सवाल, मियां नवाज शरीफ ने पौना घंटा तकरीर की, आपने भी कहा, हाश बशाश भी हैं, तो जब वो यहाँ से गए थे, आपको नहीं लगता कि आपकी हुकूमती कोई डील थी, उनको बाहर आप लोगों ने भेज दिया, और अब आप लोग भी अपनी जगह पे कह रहे हैं, जबकि रिपोर्ट्स आपने मेडिकल की और बाहर भी भेज दिया, आप कह रहे हैं उनको कुछ? देखिए जी, मेडिकल रिपोर्ट्स आप सबके सामने थी, और वही मेडिकल रिपोर्ट्स हम देख रहे थे। अब हम तो डॉक्टर नहीं हैं। अगर मेडिकल रिपोर्ट्स ये थी कि बस आज और या कल की बात है, हालात बहुत ख़राब हैं, और जब वो गए हैं वहाँ पे तो हालात फ़ौरन एक जादू से ठीक हो गए हैं, तो उसमें बाकी कंक्लूजन तो आप खुद ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन ये इनका पहली दफ़ा नहीं है, ये मुशर्रफ के ज़माने में भी मुल्क छोड़ गए थे एक डील करके, लेकिन ये हमारी तरफ से कोई माफ़ी जो हमारी तरफ से नहीं है। हम करप्शन के ऊपर कभी किसी को माफ़ नहीं करेंगे। बहुत मेहरबानी। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद लाहौर में